اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے آسمان کا شامیانہ بنایا، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے زمین کا فرش بچھا کر کے آسمان سے پانی نازل فرمایا، وہ پانی زمین پر آتا ہے، پھر اس میں سے پھل نکلتے ہیں اور وہ سارے کے سارے پھل تمہارے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، حالانکہ یہ بات تم جانتے ہو۔ تم یہ جانتے ہو کہ ہم یہ رات میں صبح تک جو اٹھتے ہیں، رات میں سو کر صبح میں، یہ قدرت ہمارے رب کی ہے۔ تم یہ جانتے ہو کہ یہ رزق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تم یہ جانتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں۔ تم یہ جانتے ہو کہ یہ دن و رات اللہ نے بنائے ہیں۔ تم یہ جانتے ہو کہ یہ سورج کا نکلنا اور چاند کا نکلنا یہ نظام میرے رب کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم میری طرف نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، اور جب تم عبادت کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں پرہیزگاری عطا فرمائے گا، تمہیں تقوی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور مومن ایک مسافر ہے، اور مسافر کا جو ساز و سامان ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا سفر میں اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی سفر میں نکلتا ہے تو پورا گھر اٹھا کے ساتھ میں نہیں چلتا۔ ہر مسافر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جو سامان سفر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بس وہی سامان اپنے ساتھ میں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور مومن ایک مسافر ہے، اس لیے اس دنیا میں بس اتنا ہی رہو کہ تم اذان سے شروع ہوئے ہو اور نماز پہ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دھیان میں رکھ کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ ہم دنیا میں قیامت کا اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم سے بہت پہلے لوگ ایسا سوچتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو دنیا کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ سارے کے سارے قبرستان میں دفن ہیں۔ وہ نہیں ہے لیکن دنیا باقی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو دنیا کی رونق ختم ہو جائے گی، دنیا ناپید ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے اور دنیا اپنی ردم میں چل رہی ہوگی۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئیں، تو قبرستان جانے کی جو تیاری ہے، اس قبر کے جو مرحلوں کی تیاری ہے، وہ ہم اسی زندگی میں کر لیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بہترین موقع ہمیں عطا فرمایا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو وقت نکل رہا ہے نا، ایک ایک نمازوں کا جو وقت ہے، ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے، یہ کبھی واپس نہیں آنے والا۔ لوگ تمنائیں کرتے ہیں اپنے بچپنوں کے دوستوں کو مل کر کے کہ کاش بچپن کے دن لوٹ آئیں۔ کبھی کبھی جب ہم اپنی بچپن کی یادوں کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ وہ دن بڑے اچھے تھے، جو کچے مکانوں کے دن تھے۔ ہم بچپن میں کیسے کیسے رہتے تھے، کیسے کھیلتے تھے، وہ کیسی زندگی تھی، آزادانہ زندگی تھی۔ انسان سوچتا ہے، جب بھی اپنے ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ وہ دن بڑے اچھے تھے، لیکن کبھی بھی وہ دن پلٹ کے زندگی میں واپس نہیں آنے والے۔ جو لمحہ گزر گیا وہ گزر گیا، اب واپس نہیں آنے والا۔ اور جو لمحہ اللہ کی عبادت کے یاد میں رہا تو وہ لمحہ تو زندگی ہے، لیکن جو لمحہ خدا کی یاد سے غفلت میں گزرا وہ لمحہ تو موت ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں ہم نے ایسے لمحات گزارے ہیں جو خدا کی یاد سے غفلت میں تھے تو اب توبہ کریں، اور اب کم سے کم یہ ارادہ کریں کہ اب کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرے گا۔